السلام علیکم ناظرین کرام، 13 محرم الحرام ہے، 23 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے بچے کا 6 مہینے میں کلام پاک مکمل۔ اسی مناسبت سے ضلع شاملی کے گاؤں بٹراڈی کی مدینہ مسجد میں اہم تقریب منعقد ہوئی ہے، اہم پروگرام ہوا ہے جس میں مولانا محمد یامین صاحب کا خطاب ہوا ہے، جو ہم ویڈیو کی شکل میں آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کے بیٹے مولانا واصف امین کا بھی خطاب ہوا ہے۔ بچے کا نام محمد عفان ہے، ان کے والد صاحب کا نام ہے مفتی دلشاد قاسمی، جو مدرسہ اسلامیہ انوار الاسلام روشن گڑھ ضلع باغپت کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ اس تقریب میں مفتی ارشاد الحق مفتاحی، امام خطیب مسجد فخر الدین بولی شاہ قلندر پانی پت، مولوی محمد انعام الحق قاسمی، مولانا محمد عمر فاروق قاسمی، حافظ محمد ابراہیم، حافظ علی جان، حافظ محمد شاہ رخ وغیرہ وغیرہ شریک ہوئے ہیں۔ یہ اہم تقریب ہوئی ہے۔ اب آپ مولانا یامین صاحب کا ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ یہ قیامت آئے گی، اس لیے قرآن پاک کا پڑھنے والا، قرآن پاک کا پڑھانے والا دنیا میں تمام انسانوں سے افضل اور بہتر ہے، اور یہ نبی کا ارشاد ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے قرآن پاک کی تعلیم دینا بچوں کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی، مگر ان ماں باپ کے لیے اور جو قرآن پاک کی تعلیم دلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ایک حافظ قرآن قیامت کے دن جب میدان حشر میں اس کے قریب والوں کے لیے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا پروانہ دے دیا جائے گا، حافظ قرآن ایسے تصادمیوں کو جنت میں لے جائے گا جو اس کے قریب کے لوگ ہوں گے جن کے لیے جہنم میں جانا ضروری ہو گیا ہوگا، مگر حافظ قرآن اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا، یہ حافظ قرآن کی وجہ سے۔ اسی بنا پر اگر ایک عالم دنیا سے چلا جائے تو عالم چلا جاتا ہے، کیوں؟ اس عالم کی وجہ سے عالم کا بقا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو جہاں تک بھی ہو سکے قرآن پاک کی تعلیم سے مزین کرنا چاہیے، دنیا میں بھی نفع خیر و برکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے گی، شام تک اس گھر کا میں ضامن ہوں، نہ تو کوئی جادو، نہ ٹونا، نہ ٹوٹکا اور نہ کوئی جن اثر۔ تو یہ ہے قرآن پاک کے پڑھنے کی ایک صورت کی برکت، اور جب مستقل قرآن پاک کی جگہ پر پڑھا جائے گا اللہ کی رحمتیں بے حساب وہاں پر نازل ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہمیں اس بچے سے سبق لینا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اسی سے ہماری دنیا بھی اور اسی سے ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ ابراہیم صاحب کی محنت کو اور اس بچے کے قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کے قرآن کی تعلیم کا شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک ماشاءاللہ یہ انعام ہے تمہارا، اللہ تعالیٰ تمہیں عالم بھی بنائے۔ جیسے آج تم قاری بن گئے، قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، اور جو حفظ کر لے اسے حافظ کہتے ہیں، اور جو اس کا مطلب جان جائے اسے عالم کہتے ہیں، اور جو اس کے مطابق زندگی گزارے اسے عالم، عامل، متقی، نیک، دیندار کہتے ہیں۔ سارے نام بتا بہت اچھا، چھوٹا ہے ماشاءاللہ بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں دو ہدایت ماشاءاللہ بیٹا کتنے ہو گئے تیرے پاس؟ اب جب جس روز تو حافظ بنے گا اس روز تو تیرے
देखें लिए भी नहीं जाने के लिए अब जेब में तेरे तेरे गले में डाले ये ले लो देखो अभी गले में डब्बे तुम्हारे अब दस के फिर ज्यादा डलेगा माशाल्लाह बहुत होगा हाँ जी 5:30 ये 2-3 साल में कुरान पूरा कर सके भी इसके साथ भी बहुत पढ़ी लिखी है। अरे जी बहुत जी सीख बदल है बहुत अच्छा जी जी घर में कोई ना कोई होता है ले भाई बहुत अच्छा है इसके दोपहर घर को अल्लाह ताला आबाद कर दे नहीं रखना नहीं शादी में क्या बता सुना दो इसने ये बताया कि ईमान लाना 7 चीज़ों पर है अगर एक का भी इनकार कर दिया तो ईमान नहीं होगा अब वो क्या चीज़ है अल्तुक बिना बिल्ला अल्लाह पर ईमान रखो उसके फरिश्तों पर यकीन रखो कि वो अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की है उसकी किताबों पर भी ईमान लाओ कि अल्लाह ने किताबें सही सच्ची नाज़िल करवाई उसके रसूलों पर आदम से लेकर नबी तक जो रसूल भेजे उन पर भी यकीन ये रखना कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए न भेजा और इसी तरह क़यामत के दिन पर कि जो हम अच्छे बुरे अमाल कर रहे हैं वो क़यामत के दिन सब हमारे सामने कर दिए जाएंगे अच्छे का बदला अच्छा बुरे का बदला अल्लाह पर है वो क्या करता है आदमी और तकदीर अल्लाह ने बनाई अच्छी भी बुरी भी अमीर गरीब ये सब चीज़ अल्लाह ने जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी लिख दी जाती है और मरने के बाद दोबारा जिंदा हो तो ये बच्चे ने तकरीर की कि 7 चीज़ों पर हमें ईमान लाना चाहिए अल्लाह ताला हमें इन सब पर दायम और कायम